السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا ایک کویسچن ہے کہ خلافت کیسے آئے گی؟ کچھ مطلب دینی جماعتیں اس طرح محنت کر رہی ہیں کہ وہ جمہوری نظام سے خلافت کو لانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مثلا ایک بہت بڑی جماعت جو پاکستان میں دینی مذہبی جماعت ہے، ان کے لیڈر کے یہ کہنا ہے کہ ہم جمہوریت میں آئیں گے، ووٹوں سے ملک پہ مطلب آ کے وزیر اعظم بنائیں گے، اس کے بعد ہم خلافت قائم کریں گے۔ سر کیا یہ میتھڈ ٹھیک ہے؟ اگر ہے تو کیسے؟ اور دوسرا سر یہ سوال ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک خلافتی نظام لے آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ہمیں اپنی ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ خلافتی نظام کو سپورٹ نہیں کرتے۔ مطلب اگر اس طرح ہوتا تو اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے۔ مثلا انہوں نے جمہوریت کو قائم کرنا تھا، وہ ابھی تک جمہوریت کو لے کے چل رہے ہیں، تو کیا وہ بھی خلافت چاہتے ہیں؟ اگر اس لیول کو چینج کرنا ہے یا ان کی سوچ کو چینج کرنا ہے تو وہ کیسے چینج ہوگی؟ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اگین یہ سوال لمبے چوڑے ہیں، میں کیونکہ پھر باقیوں کا موقع نہیں ملے گا، اور اس طرح یہ چونکہ ڈیٹیل ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک پہلا سیشن ہے، اور انشاءاللہ اور سیشن کریں گے جس میں ان ٹاپکس کو نا میتھڈولوجی میں ایک نہیں ہے جمہوریت، بلکہ یہاں پہ تبلیغی طریقہ کار بھی ہے، جہادی طریقہ کار بھی ہے، صرف سوسائٹی میں اویئرنیس کا طریقہ کار بھی ہے، نصرہ کا طریقہ کار بھی ہے، تو ملٹیپل آئیڈیاز یہاں موجود ہے، اور یہاں مختلف لوگ کے ذہنوں میں مختلف سوال ہوں گے، اور چونکہ تو اس لیے یہ جنرلی اس کے لیے کمپلیٹ ایک سیشن چاہیے ہوگا جس میں ہم ذرا اور کل کے ہر اینگل کے پروز اینڈ کونز اور اس کی اسٹرانگ اور ویک پوائنٹ ڈسکس کر سکیں گے۔ تو میں پہلے سے جواب دینے سے پہلے بتا دوں کہ شاید یہ مطمئن کرنے والا جواب نہ ہو اس چھوٹے سے اس پوائنٹ کے اندر، کیونکہ پھر اوروں کو، کیونکہ ہمارا ٹاپک اصل میں کچھ اور تھا، لیکن کوئکلی دیکھیں، الیکشن ہوتے ہیں اس نظام کو چلانے کے لیے، اس نظام کو الٹانے کے لیے نہیں۔ تو اگر آپ بڑے نیک اور ایماندار ہیں تو آپ اس موجودہ نظام کو بہت اچھے طریقے سے چلا لیں گے، اس سے نظام مضبوط ہو جائے گا، نظام کمزور نہیں ہوگا۔ اور لوگوں کو یہ خیال ہے کہ شاید نظام کوئی آئی ٹی کا سسٹم لانا ہوتا ہے، پٹواری سسٹم بدلنا ہوتا ہے تو نظام امپروو ہو جاتے ہیں۔ نظام ایک فکری بنیاد کے اوپر کھڑا ہے، پاکستان کا پورا سٹرکچر سیکولر بنیاد کے اوپر کھڑا ہے، کیپٹلسٹ اکنامک ماڈل ہے، لبرل جو ہے وہ سوشل سٹرکچر ہے جس کے اندر اسلام کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، اور یہ ہر ملک میں موجود ہے۔ صرف پاکستان میں اسلامی چھڑکاؤ نہیں ہے، امریکہ میں بھی سیکولرزم ہے، لیکن وہاں پہ آپ کو کرسمس کی چھٹی مل جاتی ہے، ایسٹر کی چھٹی مل جاتی ہے، اس کا مطلب انہوں نے اپنا سیکولر تھوڑا چھڑکاؤ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو لوگوں کو نیڈ تو پوری کرنی ہے، مذہبی نیڈ، تو انہوں نے بھی چرچوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ چیزیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی فارن پالیسی نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کھڑی ہے، یہ دعوت و جہاد کے اوپر نہیں کھڑی۔ جس دن آپ نے نیشن سٹیٹ ایکسپٹ کر لیا ہے تو آپ نے جہاد ختم کر دیا ہوا ہے، آپ نے صرف ڈیفنس چھوڑ دیا ہے، جہاد ختم ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس نظام کے اندر آ کر اگر آپ وزیر اعظم بن جائیں گے اور آپ پارلیمنٹ میں میجورٹی بھی لے لیں گے تو کیا آپ نیشن سٹیٹ ختم کر سکتے ہیں؟ کیا آپ یو این سے نکل جائیں گے؟ کیا آپ ڈالر بیک کرنسی سے نکل جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے جمہوریت کے ذریعے تبدیلی کا تو ویسے ہی کوئی سوچ کرنا ہی کم فہمی ہے۔ یہ تو صرف اصل میں بائی دا وے اگر آپ ان سے کبھی اس فورم میں جائیں جہاں وہ بڑی پرائیویٹ لیول پہ بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن، کھل کے ڈسکشن، کینڈیڈ ڈسکشن کرتے ہیں، تو آپ کو بتا دیں گے کہ نہیں، اس سے تو تبدیلی نہیں آئے گی، وہ تو مانتے ہیں اس بات کو، آپ کے سامنے نہیں کہیں گے، پبلک میں نہیں کہیں گے، جلسوں میں نہیں کہیں گے، ڈیفینڈ بھی کریں گے، لیکن جب آپ پرائیویٹ لیول پہ ان سے بات کریں گے اور آپ کی دوستی ہو ان کے ساتھ اور وہ دوستی میں کھل کے بات کریں گے تو وہ کہیں گے یار لیکن اور راستہ نہیں ہے نا، ان کے خیال میں دو راستے ہیں، ایک جہادی راستہ ہے اور ایک یہ راستہ ہے، جہادی راستے میں ہم نے سر کٹوا کے دیکھ لیا کچھ نہیں بنتا، تو بس پھر دوسرا یہی راستہ ہے، کچھ تو کریں۔ یعنی دیٹس دا تھنکنگ، دا تھنکنگ از ناٹ کہ اس سے کوئی خلافت آئے گی، چلیں کچھ نہ کچھ ہم رکاوٹ ڈال لیں گے غیر اسلامی قوانین میں، ہم کچھ نہ کچھ جب ساتھ ہوں گے اور ہمیں ہماری میجورٹی ان کو چاہیے ہوگی تو کچھ نہ کچھ ہم اپنی منوا لیں گے، جس کا مطلب یہ وہ کوئی تبدیلی کی بات نہیں کر رہے، وہ چھوٹے موٹے اصلاحات کی بات کر رہے ہیں ایکچولی، اور ان کا خیال ہے کہ اس سے ہم یہ اچیو کر سکتے ہیں، which is actually not true، ایون یہ بھی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی موجودگی سے نظام کو اصل میں سہارا ملتا ہے۔ جو کریکٹ میتھڈ ہے، اگین یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور جب کوئی سیشن ہوگا اس کے اوپر تو ڈیٹیل میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ وہ یہ کہ دیکھیں، نظام قائم کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، عوام اس کے خلاف نہ ہو، تین چیزیں چاہیے، عوام اس کے خلاف نہ ہو، ایک جماعت ہو جس کے پاس تیاری پوری ہو نظام امپلیمنٹ کرنے کی، اور جس کے پاس طاقت ہے اس سے آپ طاقت چھین سکیں۔ اب طاقت کیسے چھینیں گے؟ مار کے چھینیں گے یا ان سے کنونس کر کے چھینیں گے؟ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عوام اگر خلاف ہو ایک نظام کے تو نظام قائم نہیں ہوتا، خلاف ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا عوام اسلام پہ عمل کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں خلاف نہ ہو، ٹھیک ہے، ایک نمبر 2، ایک جماعت ہو جو کہ نظام قائم کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے، ان کے پاس تیاری ہو، یہ نہ ہو کہ پھر وہ کمیٹیاں بنائے اور ہم ابھی سوچیں گے اس کے اوپر، یہ نہ ہو۔ اور نمبر 3، جن لوگوں کے پاس پاور ہے ان سے پاور لینی، اب یہ کیسے لینی ہے، یہ ایک سب سے انٹینس ڈسکشن ہے۔ یہاں پہ ایک آبویس میں ذہنوں میں آتا ہے یار یہ سیکولر لبرل لوگ، پلاٹو کے چکروں والے لوگ، ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟
آپ جو ہے ان کو جو کہ امریکی جنگیں لڑتے ہیں, امریکی پپٹس ہیں, ایجنٹس ہیں, تو ان سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ میں جانتا ہوں کہ یہ والا آرگومنٹ سامنے آتا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں نبی کا منہج دیکھنا ہے تو مکہ میں 44 چھوٹے چھوٹے قبیلوں, بڑے قبیلوں کی بات کریں گے تو 14, اور اگر بالکل ہی کی قبیلوں کی بات کریں گے تو 8 کے سرداروں کے پاس جا کے کہا تھا وَمْنُونِي وَانْصُرْنِي, مجھ پہ ایمان لو مجھے نصرت دو. وہ نان مسلم تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نصرت مانگی تھی. اور مدینہ کے انصار نے بیعت عقبہ ثانیہ میں, آپ میں سے جو بھی سیرت کی کتاب پڑھی ہوئی ہے وہ جانتا ہے, بیعت عقبہ ثانیہ میں بیعت جنگ کہتے ہیں اس کو. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ مدینہ آئے تو آپ کو حاکم بنا دیں. اس سے پہلے صحابہ حبشہ گئے, صرف پروٹیکشن ملی تھی آپ کو. اس کے بعد نبی طائف گئے تھے, نعوذ باللہ پتھر پڑے تھے, اور جب مدینہ گئے تو حاکم بن گئے تھے. تو کچھ تو فرق تھا نا. وہاں کیسے ہو گیا تھا؟ یہ ہے حاکمی اقتدار و اختیار لینے کا مرحلہ, جس میں آپ کچھ ایسے لوگوں کو کنونس کرتے ہیں جو اختیار رکھتے ہوں. مدینہ کے سردار یہ دو نہیں تھے جنہوں نے بیعت دی تھی. مدینہ کے سردار عبداللہ بن ابی اور نعمان تھے, اور ان کے گردنوں کے اوپر تختہ الٹا گیا ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ان کے ساتھ مل چکے ہیں اور اب کوئی راستہ نہیں, تو انہوں نے منافقت کی اختیار کر لی. لیکن ان کا تاج تیار ہو رہا تھا. بائی دا وے, اگر آپ مدینہ کی ہسٹری دیکھیں گے تو عبداللہ بن ابی کا تاج تیار ہو رہا تھا. فرسٹ ٹائم مدینہ کے اندر کنسنسس ہو گیا تھا کہ ہمارا نیا بادشاہ کون بنے گا, اور وہ عبداللہ بن ابی تھا. اور ان دو سرداروں نے جنہوں نے ایگری کر کے عبداللہ بن ابی کو بادشاہ بنایا تھا, انہوں نے نبی کو بیعت دی اور حکومت کا تختہ الٹ گیا ان کے اوپر. تو ہاں, اسٹیبلشمنٹ میں ایسے لوگ ہیں, ہر بندہ کنونس نہیں ہوتا, کچھ لوگ کو ہٹانا پڑتا ہے. جب آپ کے پاس برابر لوگ پورے ہو جائیں جو اس حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں, تو جو نہیں مانیں گے ان کو سائڈ پہ کیا جائے گا.